بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یتیم کو ڈانٹو مت اور سائل کو جھڑکو مت اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ اسلام صرف عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھنا، ان میں جو کمزور ہیں ان کی مدد کرنا، یہ بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے معاشرے کے ان دو کمزور لوگوں کو، یتیموں کو اور سائلوں کو کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ یہیں سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی ایسی تعلیم ہے کہ اس تعلیم پر عمل پیرا ہونے کے بعد پورے سماج کے اندر، پورے معاشرے کے اندر بھلائی عام ہوتی ہے۔ غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا بھلا ہوتا ہے، اور یہ قرآن مجید کی اور اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عبادات ہی اسلام کا جز ہے، اور معاملات کے تعلق سے ہم لوگ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جبکہ اسلام میں عبادات اور معاملات دونوں اسلام کی تعلیمات کے دائرے میں آتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ خود ہم اپنے معاملات، گھریلو معاملات، معاشرتی معاملات، ان میں اتنے کمزور واقع ہوئے ہیں۔ بالخصوص شمالی ہندوستان میں یہ ایک بڑی بیماری ہے کہ والد کے فوت ہو جانے کے بعد جب اس کے خاندان کے بچے اس کی زمین و جائیداد اور اس کے اموال کی تقسیم کرتے ہیں تو وہ ساری تقسیم بیٹوں کے درمیان کر ڈالتے ہیں، بیٹیوں کو اس سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی بددیانتی کی بات ہے اور بہت بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم کے اندر ہمارا پورا معاشرہ لت پت ہے، جبکہ ایسے مظالم کے ہونے کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آتی۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جیسے اپنی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، نماز اور روزے کا اہتمام کرتے ہیں، حج کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے معاملات کو پاکیزہ رکھنے، معاملات کو درست رکھنے، جن کے حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ حقوق مختلف انداز کے ہوتے ہیں۔ ہمارے اوپر ہمارے اپنے چھوٹے بھائیوں کا حق ہے، ہمارے اوپر ہمارے اپنے پڑوسیوں کا حق ہے، ہمارے اوپر ہمارے بوڑھے ماں باپ کا حق ہے، ہمارے اوپر وہ تمام حقوق واجب ہوتے ہیں جو ایک ذمہ دار شہری کے اوپر، اس کے پورے سماج کے تئیں اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ تو یہ اسلام کی اس تعلیم کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔